بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں اپنی جانب سے اور بانی محفل کی جانب سے شب ولادت سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ تمام کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے یوسف زہرا منتخب خون شہداء امام زمانہ عجل اللہ بارگاہ میں ان کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، کچھ دنوں پہلے جس بی بی کا غم منایا، آج اس بی بی باکرامت کی ولادت کی شب ہے. ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم، نہ خوشی کو کم کیجیے نہ غم کو کم کیجیے. حق دونوں کا اپنی اپنی جگہ باقی ہے. اتنا عرض کروں، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کائنات میں وہ انوکھی شخصیت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے رسول کو فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر یعنی لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے حد سے زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں. کثیر کسی سے ہے، کوثر ہے کثرت ہے. تو عزیزان محترم، جو لوگ باہر ہیں وہ یا تو اندر آ جائیں یا تھوڑا دور جا کر گفتگو کریں. صلوات پڑھیں محمد. خوشی کا معمول ہے، صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جس کو کوثر کہا وہ فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ جس کو پانے کے لیے پروردگار عالم نے رسول کو معراج تک بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایتیں موجود ہیں کہ اللہ نے جب معراج میں بلایا تو ایک نورانی سیب عطا کیا. دیکھیے امام رضا علیہ السلام لا یقاس بنا، خبردار تم ہم سے قیاس نہ کرنا اپنے آپ کو. کبھی بھی تم لا یقاس بنا منا بعہد من عہد، خبردار کبھی بھی تم اپنے آپ کو ہم سے قیاس نہ کرنا. یعنی پروردگار عالم نے نورانی شخصیتوں کو لباس بشری میں بھیجا. یہ صحیح ہے کہ وہ بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بشری تقاضے ان کے اندر تھے. انہیں بھی درد ہوتا ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے. یہ تمام صفتیں جب بشری لبادہ اہل بیت نے اوڑھ لیا تو یہ تقاضے ان میں بھی آ گئے. لیکن باوجود اس کے
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کبھی تم اپنے آپ کو ہم سے قیاس نہ کرنا، ہم اور ہیں تم اور، یعنی ان کی ائمہ اہل بیت کی ولادتوں کو اپنے گھروں کی ولادتوں سے کبھی کمپیئر نہ کرنا۔ یہاں بطن مادر میں آنے کا مطلب اور ہے، ہمارے یہاں بطن مادر میں ہونا اور ہے۔ وہ نور تھے، نورانی زیب کے ذریعے پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے اس نور کو رحم جناب خدیجہ کو منتقل کیا۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے جس وقت جناب فاطمہ میری گودی میں تھی تو اس وقت قریش کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ آپ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بھی ایک غریب سے ایک فقیر سے آپ نے نکاح کر لیا، آپ کو کسی بادشاہ سے کرنا چاہیے، آپ نے انسلٹ کی، ہماری دوستی کی۔ تنہا ہو گئی تھی خدیجہ، جب خدیجہ تنہا ہوئی تو فاطمہ بطن مادر سے گفتگو کرتی تھی، یہ ہے فاطمہ۔ رسول اسلام داخل خانہ ہوئے، تنہائی میں جناب خدیجہ گفتگو کر رہی تھی۔ رسول اسلام نے پوچھا اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ تو فاطمہ خدیجہ مسکرا کر کہتی ہے آقا یا رسول اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس سے میں بات کر رہی ہوں، وہ مجھے تسلی دے رہی ہے، وہ دلاسا دے رہی ہے۔ اہل بیت کو اپنے سے قیاس نہ کرنا، یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی نو کے نیزے پر بلند ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ صلوات میں محمد والے محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، یہ کہ فاطمہ مبارکہ ہے۔ فاطمہ کا جو اہم نام ہے ان القاب میں ایک لقب ہے مبارکہ، مبارکہ کہتے ہیں بابرکت۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ دخان کی پہلی آیت میں، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ مبارکہ میں یا شب قدر میں نازل کیا۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، یہ دیکھنے میں ایک رات ہے مگر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں برکت، جو دیکھنے میں کم ہو مگر اس کا فائدہ زیادہ ہو تو وہ برکت ہے۔ اسی طرح فاطمہ ایک ہے لیکن قیامت تک اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی نسل ہر شہر میں موجود ہے، اس کا آخری فرزند پردہ غیب میں موجود ہے۔ سمجھ میں محمد والے محمد کی لہذا عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں، آپ اس سے زیادہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، یقیناً یہ سرخی شراب الفت آل محمد کے سینے کی سرخی ہو تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی معرفت عطا کرے، اتنا عرفان عطا کرے، ہم فضائل فاطمہ زہرا سمجھ سکے اور فضائل فاطمہ کو سمجھنے کا جو حق ہے وہ کم سے کم ادا کر سکے، اس لیے کہ فاطمہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے خالق کائنات نے فرمایا اے رسول اے علی اگر فاطمہ کو نہ خلق کرتا تو تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ فاطمہ کی فضائل یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اگر فاطمہ کا علی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضائل علی کے ہیں وہی فضائل فاطمہ کے ہیں۔ اگر تمام فضائل اگر کتابوں سے ہٹ بھی جائے تو رسول کی یہ حدیث فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے، جو رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، جتنے فضائل علی کے ہیں اتنے فضائل میں فاطمہ بھی برابر کی شریک ہے۔ اگر علی ابو الائمہ ہے تو فاطمہ ام الائمہ ہے، اگر علی قائم الصلاۃ ہے
ساجدہ ہے. اگر علم کا دریا علی ہے تو فاطمہ بھی علم کا دریا ہے. سخاوتوں کا دریا علی ہے تو سخاوتوں کی دریا فاطمہ بھی ہے. جو فضیلت علی کی ہے وہ فضیلت فاطمہ کی ہے. اگر ابو الحسنین علی ہے تو ام الحسنین فاطمہ ہے. تو عزیزان محترم، فاطمہ کا کردار علی کا کردار، علی کا کردار فاطمہ کا کردار، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ اسی لیے قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان. یہ دو برابر کے سمندر ہے جو آپس میں جب مل جاتے ہیں تو اس سے لولو و مرجان نکلتے ہیں. لولو سے مراد حسن ہے، مرجان سے مراد حسین ہے. علی و فاطمہ کو دیکھیے، اگر علی نے دعا کی تعلیم دی تو وہ دعائیں کمیل بن گئی. فاطمہ نے حدیث کو بیان کیا تو وہ حدیث قضا بن گئی. علی نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا، فاطمہ نے ارادہ کیا تو چند تارا اٹھا. تو یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آج شب ولادت. تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا کی فضائل سننے والوں، قیامت کے دن آواز کی جائے گی این فاطمیون. فاطمیون کہاں ہے؟ تو آپ فاطمیون ہیں. آپ نہیں، آج اس فرش مسرت پر آپ کی قسمت نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ کی تقدیر نے بٹھایا ہے. آج جشن کوثر منائیے تاکہ مرنے کے بعد کوثر کا جام نصیب ہو. تو یہ محفل کسی زمانے میں بڑی شاندار محفل ہوا کرتی تھی. یہاں طرح مصری بھی دیا کرتے تھے. حب زہرا کا نام جنت ہے اور اسی طرح حب زہرا حوض کوثر کا چھلکتا جام ہے. میرا بچپنا ہے، میں نے دیکھی ہے یہاں کی محفلیں، لیکن افسوس کا مقام ہے اس مقام تک یہاں پہنچ گئی ہے. آگے کی نسل آنے تک ان محفلوں کا کیا عالم ہوگا وہ خدا ہی جانتا ہے. دعا بس یہی کرتا ہوں، شب ولادت ہے، فاطمہ کا واسطہ، پروردگار عالم ہم میں انسان کی دولت نصیب فرما. پروردگارا ہمیں عظمت فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا واسطہ تجھے فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کا. پروردگارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت طیبین و طاہرین کا معرفت فاطمہ نے دن بدن اضافہ فرما. شفیع روز جزا جناب فاطمہ کو ہمارے لیے شفیع قرار دے. فاطمہ یعنی اپنے چاہنے والوں کو جنت کی آگ سے چھٹکارا دلانے والی ہے. پروردگار ہم کو جناب زہرا کو بعنوان شفیع، فاطمہ کو بعنوان شفیع قرار دے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. باقی محفل دی ہوئی ولادت کو بھرنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو کے ناصروں میں شمار فرما. علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ علیہ سیستانی، آیت اللہ علیہ خامنئی، سید مقابلہ شیر عرب سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت کر. پروردگارا جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالم قاتلوں کا خاتمہ فرما، اور جو مظلوم ہیں ان کو پروردگار عالم اور مظلوموں کی حمایت فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی نصیب فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. آل خلیفہ آل صفیفہ کو نابود فرما. امام کے ظہور میں تعریف فرما. سب مل کر دعائے سلامتی کا زمانہ جل اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها